بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم باب صلاۃ العیدین پڑھ رہے تھے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ نماز عید الفطر کے لیے جب جاتے تو چند کھجوریں کھا کر جاتے، اور آگے ہم حدیث ایک پڑھیں گے کہ جب آپ نماز عید الاضحیٰ کے لیے جاتے تو آپ کچھ بھی نہیں کھا کے جاتے تھے، یعنی نماز عید الفطر کے لیے کچھ کھا کے جانا چاہیے، اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے بغیر کھائے چلے جانا چاہیے، اور واپسی پہ آ کر قربانی کا گوشت کھایا جائے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطری، آپ نماز عید الفطر کے لیے صبح کو نہیں نکلتے تھے، حتیٰ یأکل تمرات، حتیٰ کہ چند کھجوریں کھا لیتے۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت معلقۃ، اور صحیح بخاری کی ہی ایک معلق روایت میں ووصلها احمد، جسے امام احمد نے موصول روایت کی ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا، آپ انہیں ایک ایک کر کے کھایا کرتے تھے، یعنی ایک ایک کھجور کر کے کھاتے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز عید کے لیے باہر جانا، یعنی باہر کھلے میدان کے اندر نماز عید پڑھنا، یہ مسنون عمل ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ نماز عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے طاق عدد کھجوریں کھا کر جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے آداب بھی سامنے آ گئے کہ کھجور کھاتے وقت ایک ایک کر کے کھانی چاہیے، جو تہذیب و اخلاق کے مطابق ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے کھانے کی کوئی چیز آ جائے، کھجوریں یا کوئی بھی کھانے کی چیز آ جائے، تو آپ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور منہ بھر کر آپ کھانا شروع کر دیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ایک ایک کر کے کھائی جا سکتی ہیں، وہ ایک ایک کر کے کھانی چاہیے، تاکہ دیگر کو بھی کھانے کا موقع مل سکے۔ اور پھر اگر کسی کے پاس کھجوریں دستیاب نہیں ہیں تو وہ کوئی بھی میٹھی چیز کھا سکتا ہے، کوئی بھی میٹھی چیز کھا سکتا ہے۔ تو پچھلی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے چند کھجوریں گنتی کی کھا کر جانا مسنون ہے، جبکہ نماز عید الاضحیٰ کے لیے بغیر کھائے جانا مسنون ہے۔ وعن ابی بریدہ وعن ابن بریدہ عن ابیہ، ابن بریدہ سے روایت ہے، عن ابیہ، وہ اپنے والد ماجد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، آپ نہیں نکلتے تھے عید الفطر کے دن حتی یطعم، حتیٰ کہ آپ کچھ کھا لیتے، ولا یطعم، ولا یطعم، اور آپ نہیں کھاتے تھے یوم الاضحیٰ، نماز عید الاضحیٰ کے دن، حتیٰ یصلی، حتیٰ کہ آپ نماز پڑھ لیتے، نماز ادا کر لیتے۔ رواہ احمد و ترمذی، اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ کے آداب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو عیدین کے لیے خواتین کو بھی اہتمام کے ساتھ نکلنا چاہیے، کیونکہ نماز عیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زیادہ تر باہر کھلے میدان میں ہی ادا کی جاتی تھی۔ ہاں البتہ ضرورت کی بنیاد پر مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، جس طرح کہ ہم آگے حدیث پڑھیں گے کہ ایک موقع پر بارش تھی تو مسجد کے اندر نماز عید ادا کی گئی۔
تو خواتین کو بھی مسلمانوں کی دعا کے اندر اور خیر کے معاملات کے اندر شریک ہونا چاہیے، اور یہ اتنا پابندی والا حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہ عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی، حیض والی عورتیں، ان کو بھی یہ حکم دیا جاتا کہ وہ جائے مصلی اور عیدگاہ سے کچھ دور الگ ہو کر وہاں آ جائیں، لیکن جب دعا ہو تو دعا کے اندر وہ بھی شرکت کریں۔ وعن ام عطیہ، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، امرنا ان نخرجا، ہمیں یہ حکم دیا گیا، ان نخرجا، کہ ہم نکالیں، العواتقہ، کمواری لڑکیوں کو، والحیضہ، اور حیض والیوں کو بھی، فی العیدین، عیدین میں، عیدگاہ کی طرف ہم ان کو بھی لے کر جائیں، یشہدن الخیرہ، تاکہ وہ خیر، ودعوت المسلمین، اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں، وتعتزل الحیض المصلی، جبکہ حیض والیاں عیدگاہ سے الگ رہتی تھیں، یعنی بالکل وہاں پر عیدگاہ میں نہیں جائیں گی، الگ رہیں گی، لیکن مسلمانوں کی دعا کے اندر وہ شرکت کریں گی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کے موقع پر دعا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی بچیوں کو، یعنی کنواری لڑکیوں کو بھی اور حیض والیوں کو بھی نکلنے کا حکم دیتے تھے کہ وہ بھی ضرور نکلیں اور دعا کے اندر شریک ہوں۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ عیدگاہ جو ہے وہ بھی مسجد کے حکم میں ہے، کیونکہ وہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے، لہذا حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ سے الگ رہیں، یعنی عیدگاہ کے اندر نہ جائیں۔ لیکن اگر کوئی عید کا باقاعدہ نہ بنی ہوئی ہو اور کھلے میدان کے اندر نماز عید ادا کی جا رہی ہو، جس طرح آج کل پارکوں کے اندر یا خالی جگہوں پہ ادا کی جاتی ہے، تو وہاں پر عورتیں قریب تک جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ اسی طرح نماز عید کے اندر یہ مستحب اور مسنون عمل ہے کہ خطبہ ہمیشہ عید کی نماز کے بعد ہوگا، خطبہ جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہوگا اور نماز پہلے ادا کی جائے گی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر، تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ابو بکر، اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پہ اگرچہ انہی کا بیان کیا، حالانکہ آگے حضرت عثمان، حضرت علی کے دور میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ یصلون العیدین قبل الخطبہ، وہ نماز عیدین خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے، عیدین کی نماز خطبہ عیدین سے پہلے پڑھتے تھے، یعنی پہلے نماز ادا کرتے تھے، اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔ بنو امیہ کا حکمران مروان، اس نے اس بدعت کا آغاز کیا کہ چونکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی نفرت تھی، تو اس نے کہا کہ لوگ نماز پڑھ کے خطبہ میرا سنتے نہیں ہیں، تو اس نے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور برملا کہا کہ آپ نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے نماز ادا کی جائے اور اس کے بعد خطبہ جو ہے وہ پڑھا جائے، تو خطبہ نماز کے بعد ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کا یہی طریقہ کار ہے اور یہی سنت ہے۔ پھر نماز عیدین سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی یوم العید رکعتین، آپ نے عید کے دن 2 رکعتیں نماز عید کی پڑھی، لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، تو آپ نے نہ تو اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی ان رکعتوں کے بعد کوئی نماز پڑھی۔
تو عیدین کی دو ہی رکھتے ہیں، تو ان دو رکعتوں سے پہلے یا ان دو رکعتوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یہ دو رکعتیں ہی ادا کی جائیں گی۔ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آ کر دو رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، لیکن عید گاہ کے اندر نماز عید سے پہلے یا نماز عید کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ وعنہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی العید بلا اذان ولا اقامت، آپ نے نماز عید بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ادا فرمائی۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وَأَصْلُهُ فِي البخاری کی، اور اس کی اصل بخاری میں موجود ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نماز عید کے لیے نہ تو اذان ہوگی نہ ہی اقامت کہی جائے گی، جس طرح عام نماز کے لیے ہم اذان بھی کہتے ہیں اور جب نماز کا وقت آ جائے تو اقامت بھی کہتے ہیں، لیکن نماز عیدین کے لیے، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، نماز عیدین کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یصلی قبل العید شیئا، عید سے پہلے کوئی نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنزِلِهِ، جب آپ اپنے گھر پہنچتے، صلی رکعتین، تو گھر میں آ کر آپ دو رکعتیں ادا کرتے، تو گھر میں آ کر آپ دو رکعتیں ادا کرتے تھے۔ رواہ ابن ماجہ باسناد حسن، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے صحیح حسن روایت کے ساتھ، سند کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن عید گاہ کے اندر وہاں پر آپ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، نہ عید سے پہلے نہ عید کے بعد۔ پھر نماز عید ادا کہاں کرنی چاہیے، یعنی افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے، کہاں نماز عید ادا کرنی چاہیے؟ تو نماز عید جو ہے وہ عید گاہ کے اندر ادا کرنی چاہیے، عید گاہ کے اندر ادا کرنی چاہیے۔ وعنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یخرج یوم الفطر والاضحیٰ، آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے نکلتے، کہاں نکلتے؟ الی المصلی، عید گاہ کی طرف۔ وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ، اور پہلی چیز جس سے آپ ابتدا کرتے، الصلاۃ، وہ نماز ہوتی تھی، یعنی سب سے پہلے وہاں پہ جا کر نماز ادا کرتے۔ ثم ينصرف، پھر آپ اپنی نماز سے پھر جاتے، فیقوم مقابل الناس، تو پھر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے، والناس علی صفوفہم، اور لوگ اپنی صفوں پر بیٹھے ہوتے، فیعظہم، آپ انہیں واعظ و نصیحت کرتے، وَيَأْمُرُهُمْ، اور نیکی کا انہیں حکم دیتے، انہیں واعظ و نصیحت کرتے اور نیکی کا حکم دیتے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نماز عید، بے شک وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اسے عید گاہ کے اندر، کھلے میدان کے اندر ادا کرنا چاہیے۔ مسجدوں کے اندر یہ جو آج کل بغیر عذر کے مسجدوں کے اندر نماز عید ادا کرنے کا جو رواج بن گیا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہاں البتہ اگر کہیں پر جگہ موجود نہ ہو، کھلا میدان موجود نہ ہو، یا پھر کوئی بارش وغیرہ آ جائے، یا موسمی ایسے حالات بن جائیں کہ باہر نماز ادا کرنا مشکل ہو، تو یہ ایک عذر ہے، عذر کی بنیاد پر آپ مسجد میں ادا کر سکتے ہیں۔
لیکن عذر کے بغیر مسجدوں میں ادا کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ وعن عمرو بن شعیب، اب یہ ہے کہ عید کی نماز میں کتنی تکبیریں ہونی چاہیے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التکبیر فی الفطر سبع فی الاولی، عید الفطر میں پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں ہیں، وخمس فی الآخرہ، اور 5 دوسری رکعت میں ہیں، یعنی پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5، اور یہ تکبیریں جو ہیں یہ سورہ فاتحہ سے پہلے ہوں گی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پہلے 7 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں۔ اللہ اکبر، اس طرح کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ والقراءۃ بعدہما کلتیہما، اور قراءت ان تکبیروں کے بعد ہوگی کلتیہما، دونوں رکعات میں، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے نقل کیا ہے۔ ونقل الترمذی عن البخاری تصحیحہ، اور امام ترمذی نے امام بخاری سے اس حدیث کی تصحیح کو بیان کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے۔ تکبیرات زائدہ کے بارے میں اگرچہ اہل علم کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے، بعض فقہا کا بیان ہے کہ پہلی رکعت کے اندر بھی 3 تکبیریں زائد ہوں گی اور دوسری رکعت کے اندر بھی 3 زائد ہوں گی، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین کا عمل راجح اور دلیل یہی ہے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں اور دوسری رکعت کے اندر 5 زائد تکبیریں، ٹوٹل 12 تکبیریں جو ہیں وہ ادا کی جائیں گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نماز میں تلاوت کن صورتوں کی کیا کرتے تھے؟ تو عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سورہ قاف اور سورہ قمر، اقتربت الساعہ، ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صورتوں کے اندر آخرت کو زیادہ یاد دلایا گیا ہے، موت کا تذکرہ ہے، آخرت کی تذکیر ہے، اپنا تزکیہ نفس کرنے کے بارے میں ہے۔ وعن ابی واقد اللیثی، ابو واقد اللیثی سے مروی ہے، قال فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقرأ فی الاضحیٰ والفطر، آپ قراءت کرتے عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں، بقاف واقتربت، سورہ قاف کے ساتھ اور سورہ اقتربت کے ساتھ۔ تو یہ دونوں صورتیں عیدین کے اندر پڑھنا یہ مسنون ہے، ان کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں تو یہ سنت کے مطابق ہے۔ پھر اسی طرح نماز عید میں رستہ بدلنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یعنی جب آپ جائیں تو ایک رستے سے جائیں اور واپسی پر آتے ہوئے دوسرے رستے سے آئیں، تو انسان جہاں جہاں سے گزرے، جس جس رستے سے گزرے گا انشاءاللہ وہ راستے بھی قیامت والے دن گواہی دیں گے، اس آدمی کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ تو نماز پڑھتے وقت بھی انسان کو چاہیے کہ جہاں پر فرض نماز ادا کی ہو جگہ بدل کر دوسری جگہوں پہ سنتیں ادا کریں، تو اسی طرح رستہ بدل کر آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا کان یوم العید، جب عید کا دن ہوتا، خالف الطریق، تو آپ آتے جاتے وقت رستہ بدلتے تھے، کسی بھی رستے سے آپ جا سکتے ہیں
اور جب آپ واپس آئیں تو آپ کسی دوسرے راستے سے آ جائیں۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، والے ابی داود عن ابن عمر نحوہ، اور سنن ابو داود میں حضرت ابن عمر سے بھی اسی طرح کی ایک روایت مروی ہے۔ تو عید جو ہے یہ چونکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کے موقع پر انسان خوشی منا سکتا ہے، لیکن حدود و قیود کے اندر رہ کر شریعت کے مطابق۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنی خوشی مناتے مناتے دوسروں کی خوشیوں کو غارت کر دے۔ عام طور پہ عیدین کے موقع پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت سارے ایسے غیر شرعی اعمال بجا لاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہوتی ہے۔ عید والے دن کئی لوگ جو ہیں وہ نائی کے پاس جا کر داڑھی جو ہے وہ کٹوانا شروع کر دیں گے، بال کٹوائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ داڑھی بھی کٹوا لیں گے۔ پھر عیدین کے موقع پر مرد و زن کا غیر شرعی اختلاط، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر عید کے موقع پر جب نیا لباس پہنا جاتا ہے تو عام طور پر کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے، شلوار ٹخنوں سے نیچے مردوں کے لیے، تو مرد ان حضرات ان بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر میں جا کر جو ہے وہ اونچی آواز سے ڈیک لگا دیں گے اور پورے محلے کو جو ہے وہ گانے اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ چیزیں سنائیں گے، اور بے شمار خرافات اور بے شمار معصیت کے کام جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام خوشی منانے سے منع نہیں کرتا، اسلام خوشی کو حدود و قیود میں رہ کر شریعت کے مطابق منانے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ دو خوشی کے دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال فرمایا، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المدینہ مدینہ منورہ، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وَلَهُمْ یومانی، ان کے دو دن ہیں، یلعبون فیہما، جن میں وہ کھیل کود کرتے۔ تو اہل مدینہ جو ہے نا وہ دو دن مناتے تھے، ایک دن کا نام انہوں نے یوم نیروز رکھا ہوا تھا اور ایک کا نام یوم مہرجان رکھا ہوا تھا، اور یہ دونوں دن جو ہیں فارسی سے، یہ دونوں کلمے فارسی ہیں اور اسے عربی بنائے گئے۔ تو یوم نوروز، نوروز اصل میں وہ نئے دن کو کہتے تھے، یعنی شمسی سال کا پہلا دن، اس دن جو ہے وہ خوشی مناتے اور کھیل کود کرتے، کھیلنے وغیرہ کرتے ہیں۔ اور مہرجان، مہرجان وہ کہتے تھے کہ جس روز سورج برج حمل میں منتقل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے اپنے ہی ستاروں کے حساب سے یا دنوں کے حساب سے انہوں نے یہ دن بنائے ہوئے تھے۔ تو اس معاملے میں عرب جو ہیں وہ فارسیوں کی تقلید اور نقالی کرتے تھے، یعنی یہ دن ایسے تھے کہ جو عربوں کے نہیں تھے، یہ فارسیوں کے تھے، اور انہوں نے فارسیوں سے یہ دن دیکھ کر مقرر کر لیے۔ تو اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشابہت اختیار کرنے کی بجائے، انہی کے دنوں کو منانے کی بجائے ان کا متبادل جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ تو عید الفطر یہ در حقیقت رمضان کے روزے رکھنے کے بعد کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں نیکی کی، اللہ کو منایا، توبہ بخشش، تو اس کے بعد عید کا دن منایا جاتا ہے رمضان کی نیکی کی خوشی میں، جبکہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو ان دونوں دنوں کی خوشی میں بہت عظیم مقاصد ہیں، ان دونوں دنوں کی خوشی میں بہت عظیم مقاصد ہیں، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ خوشی منانے کے لیے اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں اور دوسروں کی خوشیوں کو جو ہے وہ آپ غارت کر دیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، اور ان کے دو دن تھے جس دن وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن دے دیے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، وہ عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور عید الفطر کا دن ہے۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود اور امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ ہیں کہ عید کے دن کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں البتہ اس کھیل کا شرعی حدود کے اندر ہونا شرط ہے، لہذا لازم ہے کہ ایسا کھیل کھیلا جائے جو حرام نہ ہو، جس میں حرام کا پہلو نہ ہو، جس پر جوا وغیرہ نہ لگایا جائے، شرطیں وغیرہ نہ لگائی جائیں۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عید کے نام پر خوشی جو ہے وہ صرف ان 2 دنوں میں منائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ آگے پیچھے نہیں منائی جا سکتی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، اللہ کی شفقت بھی ہے کہ انہوں نے اگر کسی حرام کام سے یا حرام بات سے روکا تو اس کا متبادل بھی فراہم کر دیا کہ آپ اس کی بجائے اس دن جو ہے وہ عید منایا کریں۔ پھر اسی طرح عید کی نماز کے لیے پیدل چل کر جانا، عید کی نماز کے لیے پیدل چل کر جانا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا من السنت ان یخرج الی العید ماشیا، سنت ہے، من السنت یہ بات سنت میں سے ہے، ان یخرج کہ آدمی نکلے الی العید ماشیا عیدگاہ کی طرف، ماشیا پیدل چل کر۔ تو پیدل چل کر جانے میں ایک یہ بھی مقصد ہے کہ جتنے قدم چل کر وہ جائے گا اتنی اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ باقی اگر عیدگاہ دور ہو، لوگ چونکہ دور دور سے عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو سواری پر بھی آیا جا سکتا ہے، وہ منع اور حرام نہیں ہے، یہ تو صرف ایک مسنون، مستحب اور افضل عمل کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ پیدل چل کے جائیں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے موقع پر، چونکہ زیادہ تر عید جو ہے وہ باہر عیدگاہ میں ہی پڑھتے تھے، لیکن ایک دفعہ بارش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں بھی عید پڑھائی۔ تو مسجد میں عید پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل اور مستحب یہ ہے کہ بغیر عذر کے آدمی مسجد میں عید نہ پڑھے۔ اگر عذر ہو تو ٹھیک ہے، جگہ نہیں ہے یا اسی طرح بارش وغیرہ کا موقع بن گیا ہے تو پھر تو آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر مسجد کے ساتھ ہی کوئی پلاٹ بڑا موجود ہو، کھلی جگہ موجود ہو، اور بارش وغیرہ بھی نہ ہو، موسم بھی ٹھیک ہو، تو پھر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز عید باہر کھلے میدان کے اندر ادا کی جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہم اصابہم مطر، کہ انہیں بارش نے آن لیا، انہم بے شک وہ، اصابہم مطر انہیں آن لیا بارش نے، فی یوم عید عید کے دن، یعنی عید والے دن بارش آ گئی۔ فصلی بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نماز پڑھائی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صلاۃ العید، عید کی نماز، فی المسجد مسجد میں۔ تو چونکہ بارش آ گئی تھی، بارش میں باہر جا کر نماز ادا کرنا مشکل تھا، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد میں ہی نماز عید پڑھا دی۔ رواہ ابو داود باسناد لین، اس حدیث کو امام ابو داود نے نرم اور کمزور سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ عید کی نماز کا اصل مقام اور اصل جگہ وہ باہر کھلا میدان ہے، ہاں البتہ اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو پھر مسجد میں بھی ادا کرنا جائز ہے۔ اب یہ عذر کیا ہو سکتا ہے؟ عذر بارش بھی ایک عذر ہے، طوفان آندھی بھی عذر ہے، خوف بھی ایک عذر ہے، تاریکی بھی عذر ہے، سخت گرمی
یا سردی، اسی طرح دشمنی یا درندے وغیرہ سے جان کا خوف، یہ سارے عذر ہیں۔ تو ان تمام عذروں کی بنیاد پر مسجد میں بھی نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اگر نماز عید مسجد میں ادا کی گئی ہے تو انشاءاللہ وہ نماز درست ہے اور مقبول ہے، اس میں اجر میں کوئی کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر ہمارا باب صلاۃ العیدین بھی مکمل ہو گیا، باب صلاۃ الخوف بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے باب صلاۃ الکسوف، کسوف، نماز کسوف کا بیان۔ نماز کسوف ہے، یہ دو طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، کسوف بھی استعمال ہوتا ہے، خسوف بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض روایات کے اندر کسوف کا لفظ ہے اور بعض کے اندر خسوف کا لفظ ہے۔ تو اہل لغت کہتے ہیں جی سورج گرہن ہو تو اس کے لیے کسوف کا لفظ ہوگا، اور چاند گرہن ہو تو اس کے لیے خسوف کا لفظ بولنا زیادہ فصیح ہے۔ تو یہ نماز اس وقت ادا کی جاتی ہے جس وقت سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگ جائے، سورج یا چاند میں سے کوئی ایک چیز گرہن ہو جائے تو اس وقت یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، آج اس کے بارے میں زیادہ چیزیں بیان نہیں کی جائیں گی۔ باقی ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال پوچھ لیں۔ اور دوسرا میں نے بتانا تھا کہ انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا آپ کا کوئز، ہمارا کوئز کچھ لیٹ جا رہا ہے، ایک کوئز انشاءاللہ میں آج اپلوڈ کر دوں گا، وہ آپ اگلے ہفتے تک جو ہے اس کو حل کر لیں، اور دوسرا کوئز جو ہے وہ اگلے اتوار کو اپلوڈ کروں گا، جو آپ مڈ ٹرم سے پہلے پہلے حل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی اسائنمنٹ جو ہے اس کا کام جلدی مکمل کریں۔ اسائنمنٹ آپ میں سے کسی نے، آپ نے کوئی موضوع وغیرہ منتخب کر لیے؟ جی سر، احادیث میں سے ایک ایک حدیث ہم نے سلیکٹ جی کی ہے۔ احادیث میں سے ایک ایک سلیکٹ کی ہے سر۔ جی جی کر لیں آپ۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے جو بھی ابواب پڑھے ہیں، مثلا یہ باب صلاۃ العیدین پڑھا ہے، اس سے پہلے ہم نے صلاۃ الخوف پڑھی ہے، اس سے پہلے صلاۃ الجمعہ پڑھی ہے، اس سے پہلے صلاۃ التطوع پڑھی ہے، نماز نفلی نماز۔ تو کوشش کریں کہ ابواب بھی مختلف رکھیں، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کی احادیث ایک ہی باب سے آ جائیں، باب بھی الگ الگ رکھیں۔ پھر صلاۃ المسافر ہم نے پڑھی ہے، تو یہ 4-5-6 باب جو ہیں، تو ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مختلف ابواب سے انتخاب کرے۔ اور میں نے کہا تھا کہ جب آپ موضوع منتخب کر لیں تو ایک دفعہ میرے ساتھ آپ مشورہ کر لیں اس حوالے سے۔ سر میں نے زکوٰۃ کے باب میں سے سلیکٹ کی تھی، تو وہ کیا انکلوڈ ہے زکوٰۃ کا جو باب ہے؟ کون سا باب؟ زکوٰۃ کا، تو جو زکوٰۃ زکوٰۃ کا کے باب مسائل تو ہیں ہم نے نا نہیں اس میں پڑھا۔ سے، ہاں جی، لیکن وہ جو آپ نے لسٹ دی تھی اس میں وہ موجود تھا، جی جو آپ نے لسٹ دی تھی نا، جو شیئر کی تھی، اس میں وہ تھا زکوٰۃ کا باب۔ میں نے کون سی لسٹ دی تھی؟ میں نے تو کوئی لسٹ نہیں دی۔ سر وہ جو شیئر سر کیے تھے آپ نے، ابواب شیئر کیے تھے نا ڈسکشن اچھا گروپ اچھا، میں۔ ہاں ٹھیک ہے، یعنی وہ پھر آگے شاید آئے گا، وہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کورس آؤٹ لائن جو ہے۔ اس میں سے نہ لیں تو ہاں ٹھیک ہے، اگر کورس آؤٹ لائن میں موجود ہے تو پھر آپ کر لیں، لیکن کوشش یہ ہاں کیا جی کریں اس میں کہ جو پڑھ چکے ہوں ان میں سے کریں، جو ابھی تک پڑھنا ہے ان میں سے پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کورس آؤٹ لائن کے اندر جتنے بھی ہمارے مضامین ہیں، عنوانات ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی موضوع منتخب کر سکتے ہیں۔ جی سر۔ السلام علیکم سر، ایک حدیث پر لکھنی ہے کہ ایک باب پر لکھنا؟ آپ نے السلام علیکم۔ منتخب ایک حدیث ہی کرنی ہے، ایک حدیث منتخب کرنی ہے اور پھر اسی حدیث کو پھیلانا ہے۔ اس حدیث کے راوی کے ٹھیک اوپر بحث اگر مل جائے، یا اس حدیث کے موضوع کو تھوڑا سا تفصیل سے آپ نے بیان کرنا ہے،
تو واضح بات ہے کہ جب آپ اس کا موضوع تفصیل سے بیان کریں گی تو پھر آپ کو پورا باب جو ہے وہ سامنے رکھنا ہوگا، پورا باب سامنے رکھنا ہوگا، دیگر کتابوں سے استفادہ کرنا ہوگا، نیٹ سے آن لائن آپ کو استفادہ کرنا ہوگا، لیکن موضوع جو ٹھیک ہے ہے وہ سر. پورا باب نہیں ہوتا ہے، اسائنمنٹ کے اندر صرف ایک اوکے. حدیث کو منتخب کرنا ہوتا ٹھیک ہے. ہے جی۔ ٹھیک ہے سر. تھینک یو. طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے جو فرسٹ پیج ہے اس کے اوپر آپ اپنا نام لکھیں، رول نمبر لکھیں، کورس کا نام لکھیں، ٹیچر کا نام لکھیں، دوسرے پیج سے آپ سٹارٹ کریں، اس میں بسم اللہ کے بعد اس حدیث کا پہلے عربی متن لکھیں، عربی ٹیکسٹ جو ہے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں، ترجمے کے بعد آپ اس کی تشریح کریں، لغوی تشریح کریں، اس کا حاصل کلام یا مفہوم بیان کریں، اس میں سے جو فوائد اور نکات مستنبط ہوتے ہیں وہ بیان کریں، اور سب سے آخر میں اگر اس موضوع پر فقہا کا، اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کو آپ بیان کریں۔ تو اس انداز میں کر کے آپ اس کے ہیڈنگز بناتے جائیں، اور کوئی 3 صفحے 4 صفحے، بس اس سے زیادہ لمبی بھی نہیں لکھنی ہے، چیز کو مختصر کرنا یہ بھی ایک فن ہے، تو زیادہ لمبا کریں گے تو وہ لمبا ہوتا چلا جائے گا، تو اس کو مختصر انداز میں 3 سے 4 صفحے کے اندر آپ نے پورا کرنا ہے۔ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اگر یہ جو مسجد میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں تحیۃ المسجد پڑھیں گے پھر؟ ہاں البتہ اگر مسجد میں آپ جا کے پڑھ رہے ہیں تو آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عیدگاہ میں چلے گئے ہیں تو وہاں پہ آپ نہیں پڑھیں گے۔ شکریہ. السلام علیکم شیخ جی محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو نماز اشراق اور چاشت تو ہم نے نفل نمازوں میں پڑھا تھا، تو یہ دو الگ الگ نمازیں ہیں یا ایک ہی نماز کے دو نام ہیں؟ یہ ایک ہی نماز کے دو نام ہیں، نماز چاشت اور نماز اشراق، صرف وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نام بدل جاتے ہیں۔ اگر تو آپ نے طلوع آفتاب کے فوری بعد ادا کر لی تو وہ اس کو کہتے ہیں وقت کو اشراق، تو وہ پھر اشراق ہو جائے گی، اور اگر آپ نے اس کو کوئی 2 گھنٹے لیٹ کر کے ادا کیا تو پھر وہ چاشت ہو جائے گی۔ زیادہ راجح موقف یہی ہے کہ یہ ایک ہی نماز کے دو نام ہیں، اس کو نماز اشراق کہیں، چاشت کہیں، یا ایک نام اس کا اوابین بھی ہے، نماز اوابین، وہ بھی اسی کو ہی کہتے ہیں۔ تو شیخ محترم اس کو ہم ایک ہی ٹائم میں پڑھیں گے؟ اگر ہم طلوع آفتاب میں پڑھتے ہیں تو پھر بعد میں نہیں پڑھیں گے، یا بعد جب میں آپ نے پڑھ رہے ایک ہیں دفعہ تو؟ پڑھ لی ہے تو دوبارہ پڑھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، پھر تو آپ کی ادا ہو گئی۔ جی اور ویسے بھی یہ جی نوافل ہیں، نوافل میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھنے ہیں، 2 دفعہ پڑھنے ہیں، نفل تو آپ جتنے مرضی پڑھ لیں۔ پھر آپ اگر آپ جی 10 بجے 9 بجے جا کر پڑھنا چاہیں تو اس کو آپ اشراق کی یا چاشت کی نیت سے نہیں پڑھیں، آپ ویسے عمومی نفل کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ جی جزاک. نوافل کسی بھی وقت کوئی بھی نفل آپ ادا کر سکتے ہیں، صرف اس میں ان ممنوع اوقات کو دیکھنا ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں، مثلا فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ ممنوع وقت ہے عمومی نوافل کے لیے، اسی طرح زوال کا وقت ہے، پھر اسی طرح نماز عصر سے لے کر مغرب تک، تو ان اوقات کو سامنے رکھنا ہے بس۔ اگر ان اوقات میں عمومی نفل نہیں پڑھنے، ان اوقات میں جو مخصوص نوافل ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں، جیسے تحیۃ المسجد ادا ہو سکتی ہے ان اوقات میں، نماز جنازہ ادا ہو سکتی ہے، تو عمومی نوافل ان اوقات کو چھوڑ کر آپ کسی بھی وقت اپنی مرضی سے توفیق اور ہمت کے مطابق جو اللہ توفیق دے آپ کوئی بھی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ سر یہ مغرب کے بعد جو 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں تو کیا یہ مسنون ہے؟ مغرب کے بعد 6 نفل کہیں ثابت نہیں ہے، مغرب کے بعد 2 سنت موقدہ ثابت ہے، باقی 2 نفل ہیں لیکن 6 کا ثبوت نہیں ہے۔ جی سر جزاک اللہ. جی جی، لیکن میں نے بتایا کہ ایک ہے سنت سے ثابت ہونا کسی نفل کا، اور ایک ہے عمومی نفل، تو آپ اگر ویسے پڑھنا چاہیں تو تعداد متعین کیے بغیر آپ پڑھ سکتی ہیں، کبھی 6 پڑھ لیے، کبھی 4 پڑھ لیے، کبھی 8 پڑھ لیے، کبھی 2 پڑھ لیے، اس طرح کر کے تعداد متعین کر کے اس کے اوپر پابندی کرنا یہ بھی بدعت کے زمرے میں پھر چلا جائے گا۔